يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ملت کی ماں اور بہنوں، نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الکہف کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہم تمام بندوں کو کچھ باتوں کی تعلیم دے رہا ہے تو کچھ باتوں کی تنبیہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دولت اور یہ اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، دنیاوی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقیات الصالحات، جو باقیات الصالحات ہیں یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقی رہنے والا اجر و ثواب ہے، تو اجر و ثواب کے اعتبار سے اور مستقبل کی امید اور آرزو کے اعتبار سے تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے بہت بہتر ہے. میرے محترم بھائیوں، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ مال، یہ پیسہ، یہ جائیدادیں، یہ پراپرٹیاں، یہ جو کچھ انسان کماتا ہے، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، دنیاوی زندگی کی رونق ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کا جو اصل توشہ ہے، آخرت کا جو اصل توشہ ہے، یہ ہماری نیکیاں ہیں، ہمارا اجر و ثواب ہے، ہمارے باقیات الصالحات ہیں. ہم جو باقی رہنے والا عمل کریں گے وہ آخرت کا توشہ ہے. میرے محترم بھائیوں، مال و دولت یقیناً یہ زندگی کا اساس ہے، زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. کوئی بھی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہے، اور چونکہ زندگی کا دار و مدار مال پر رکھا گیا ہے یا مال پر ہے، مال ہی پر زندگی کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں مال کی بے تحاشا محبت رکھ دیا ہے، بے تحاشا محبت اللہ نے رکھ دیا ہے. اللہ کتاب پاک میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا حریص واقع ہوا ہے، بڑا لالچی واقع ہوا ہے.
بولتے ہیں نا کہ ہر چیز میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پیسوں کی، مال و دولت کی، تو پھر اس میں کمپرومائز ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ محبت ہے مال سے، یہ محبت ہے مال سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل میں جن چیزوں کی محبت رکھا ہے ان میں اولین مال و دولت ہے، ان میں اولین پیسہ ہے۔ چاہے وہ آپ بوڑھے سے پوچھو، جوان سے پوچھو، بچے سے پوچھو، عورت سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، ہر شخص کی پہلی محبت یا پہلی چوائس کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے پیسہ، وہ ہے پیسہ، وہ ہے مال و دولت۔ میرے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا کہنے والا؟ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے، مجھے پیسوں سے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے پیسوں کے تعلق سے کوئی حریص نہیں ہوں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مالدار بنے، ہر انسان چاہتا ہے کہ امیر بنے، ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں ترقی کرے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ یہ مال کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اچھا چلو، اب شریعت کیا کہتی ہے مال کے سلسلے میں؟ مال کے سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے وہ بھی دیکھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات دل و دماغ میں بٹھا لو، کیونکہ اکثر ہم بیانات میں سنتے آ رہے ہیں کہ مال و دولت سے دور رہنا چاہیے، دنیا کی لالچ نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی حریص کبھی نہیں بننا چاہیے، ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے جینا ہے۔ کئی باتوں کو ہم لوگ بیان میں سنتے ہیں، لیکن آج کے بیان میں کچھ عجب ہی سنیں گے۔ غور کریں ان باتوں پر، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر بات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شریعت کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ تم مال مت کماؤ، شریعت کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ تم مال مت کماؤ، تم محنت مت کرو، تم مال مت جماؤ، دنیا میں امیر مت بنو، دنیا میں مالدار مت بنو۔ شریعت کبھی نہیں کہتی۔ آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی، اور نہ ہی حدیث میں کوئی اس طریقے کا حکم ملے گا۔ جتنا بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، جتنا جما سکتے ہو جماؤ، جتنی دولت بٹور سکتے ہیں بٹورو۔ شریعت کہتی ہے، کبھی شریعت نے روکا نہیں مال کمانے سے۔ ہاں، ایک شرط پر، مال کماؤ، مال جماؤ، مال کے حریص بنو، لیکن ایک شرط پر، اگر یہ شرط تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر یہ مال تمہارے لیے جائز ہے۔ تمہارا کمانا، تمہارا محنت کرنا، تمہارا جمانا، سب کچھ جائز ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال میں جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے رکھے ہیں، ہم پر واجب اور ضروری قرار دیے ہیں، ان حقوق کو ادا کرو۔ مال کمانے سے نہیں روکا گیا، مال جمانے سے نہیں روکا گیا، مال پراپرٹی بناتے جاؤ کوئی بات، لیکن شریعت کس بات کا حکم دیتی ہے؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مال میں جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے رکھے ہیں ان حقوق کو ادا کرو۔ جو حقوق اس پر ہم پر واجب ہوتے ہیں، جو حقوق ضروری ہیں، اس کو ادا کرو گے تو پھر یہ تمہارا مال کمانا، جمانا، دولت کو بٹورنا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ مال کے ہم پر حقوق کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ جو کمایا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ جو کچھ کما رہے ہو، جما رہے ہو، دکانیں چلا رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، کاروبار جو بھی تم نے کمایا ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو نفل صدقے ہیں، نفل خیرات ہیں، یہ بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرو۔ اس کے علاوہ جو تمہارے پاس، جو تمہارے در پر، تمہارے گھر پر جب بھی کوئی مانگنے والا آتا ہے، سائل آئے، مانگنے والا ہے، اپنے ہاتھ کو کھلا رکھو، اپنے ہاتھ کو کھلا رکھو۔ تو آپ کے مال میں جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے رکھے ہیں، جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے واجب ضروری قرار دیے ہیں، ان حقوق کو اگر آپ ادا کر رہے ہو تو پھر آپ کا مال کمانا جائز ہے، آپ کا مال جمانا جائز ہے۔ آپ کو کوئی شریعت کا کوئی نقطہ نظر سے آپ کو مال کمانے سے نہیں روکتی میرے عزیز ساتھیوں۔ بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے، بلکہ شریعت، اللہ اکبر، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بعض علماء اکرام مال کے سلسلے میں آئی ہوئی حدیثوں کو ایسا پیش کرتے ہیں، مال کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان کو ایسا پیش کرتے ہیں، ایسا پیش کرتے ہیں، کبھی کبھار ان بیانوں کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام بس غریبوں اور فقیروں کا مذہب ہے۔ ہوتا ہے نا جی، اتنا اسے گھول دیتے ہیں بیان کو، یا پھر ایسے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان بیانوں کو سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلام، یہ دین اسلام، یہ مذہب اسلام بس غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا مذہب ہے۔ یہاں غریب پیدا ہو کر کے غریب ہی مرنا ہے،
نہیں میرے عزیز ساتھیوں، غریب پیدا ہوئے بھی تو غریب مرنے کو شریعت نہیں کہتی، امیر ہو کر کے مرو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ غریب، اگر اللہ نے تمہیں غریب پیدا بھی کیا ہے تو غریب مرنا شریعت نہیں کہتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ محنت کرو، کماؤ، جماؤ، مالدار ہو کر کے مرو، اتنا کماؤ، اتنا جماؤ۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث مبارکہ میں حوصلہ افزائی کی ہے، ہم مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کماؤ جی، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، جتنی محنت کر سکتے ہو محنت کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کماؤ، اتنا جماؤ، اتنی محنت کرو کہ تمہاری یہ دنیاوی زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے، چین کے ساتھ گزرے، اطمینان کے ساتھ گزرے، عزت و شان کے ساتھ گزرے، یہاں تک کہ اپنے بعد ہماری جو نسل آنے والی ہے، ہمارے جو بچے آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے جاؤ۔ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ تم خود سکون سے جیو، اتنا کماؤ کہ تمہاری زندگی چین سے بسر ہو، اور اس کے بعد اتنا کماؤ کہ تمہارے جانے کے بعد بھی تمہارے بچے مالدار رہیں، تمہارے بچے مالدار رہیں۔ بچوں کو غریب بنا کر کے، فقیر بنا کر کے، لاچار بنا کر کے یہ جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اتنا حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ حدیث بتاؤں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بیمار ہو گئے، بڑے شدید بیمار ہو گئے، بڑے سخت بیمار ہو گئے، بولتے ہیں نا سیریس ہو گیا تھا میٹر۔ انہیں لگنے لگا کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ کیا لگا؟ اب میں مرنے والا ہوں، ختم، اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے ان کے پاس آئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فوراً جو ہی دیکھا اللہ کے نبی کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی، میں اتنا سخت بیمار ہو چکا ہوں، اتنا سیریس ہو چکا ہوں، اب میرا بچنے کا کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ہوتا ہے نا آدمی بیماری جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کو لگنے لگتا ہے کہ اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب شاید ہی میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب میں گزر جانا ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے ہی لگنے لگا۔ جو ہی اللہ کے نبی کو دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی، مجھے اتنی سخت بیماری لاحق ہو چکی ہے، مجھے پتا نہیں کہ میں کب مروں گا، ہاں لیکن ایک بات ہے، انا ذو مال۔ کیا فرمایا؟ انا ذو مال۔ سعد ابن وقاص نے کہا انا ذو مال ولا یرثنی الا ابنۃ لی، کہا کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں۔ کیا فرمایا سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے نبی سے؟ میں مر رہا ہوں، میں بہت بڑا مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے، اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا کہا؟ ایک ہی بیٹی ہے۔ غور سے سنو یہ حدیث، یہ حدیث ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو لوگ کہتے ہیں اسلام غریبوں کا مذہب ہے، اسلام مسکینوں کا مذہب ہے، اسلام فقیروں کا مذہب ہے، اسلام میں فقیر پیدا ہو کر کے فقیر ہی مرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث منہ پر تماچا ہے۔ غور سے سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص اللہ کے نبی سے کہتے ہیں انا ذو مال ولا یرثنی الا ابنۃ لی، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، اور میرے پیچھے کھانے والی رہنے والی ایک ہی بیٹی ہے۔ اب وہ ایک بیٹی کتنا کھائے گی، اس کو کتنا دوں گا؟ میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی میری ساری جائیداد، ساری پراپرٹی، سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ اللہ کے نبی اجازت دیجئے کہ میری پوری پراپرٹی، پورا پیسہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں۔ کیا کہا؟ نہیں، آپ پوری جائیداد نہیں دے سکتے اللہ کی راہ میں، نہیں دینا۔ پھر اللہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے نبی، آدھا مال، آدھی پراپرٹی، آدھی جائیداد، آدھا تو بھی کم سے کم اللہ کی راہ میں خیرات کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں دے سکتے آپ، اللہ کی راہ میں پورا آدھی پراپرٹی بھی دے نہیں سکتے۔ پھر کہا اللہ کے نبی اگر ثلث، 1/3 جس کو بولتے ہیں، ثلث حصہ تو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہا ہاں 1/3 کوئی بات نہیں، 1/3 خیرات کر دینا، والثلث کثیر، ہاں لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ہے، یہ جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو۔ جیسا میں نے کہا، جو بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام غریبوں اور فقیروں کا مذہب ہے، انہیں یہ جملہ سناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں مر رہا ہوں، میرے بچنے کے چانسز نہیں ہے، لہذا میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہوں گا،
آپ اجازت دیں، میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کے لیے میں نے بہت کچھ کر رکھا ہے، یہ جتنا ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ پھر آدھی پراپرٹی کہاں نہیں کر سکتے، پھر کہا کہ وَالثُّلُث، اللہ کے نبی ثلث 1/3، اللہ کے نبی نے پھر کہا وَالثُّلُثُ کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ سعد گھبراؤ نہیں، کیا بولے اللہ کے نبی؟ سعد گھبراؤ نہیں، ابھی تمہاری بہت لمبی عمر ہے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ چکی تھی، یا وحی کے ذریعے اطلاع دے دیا گیا تھا کہ سعد ابھی مرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سعد گھبراؤ نہیں، ابھی تم مرنے والے نہیں ہو، تمہاری بہت لمبی عمر ہے، ابھی تم بہت جیو گی، ابھی تمہارے ذریعے بہتوں کو فائدہ پہنچنا ہے، اور تمہارے ذریعے اسلام مخالفین بہتوں کو نقصان بھی پہنچنا ہے، اسلام کے جو مخالف ہیں ان کو نقصان بھی پہنچنے والا ہے، تو ابھی بہت لمبی عمر جینا ہے، کیوں تم گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں اپنی پوری پراپرٹی اللہ کے راہ میں خیرات کرنا چاہتے ہو؟ سنو کیا فرمایا سعد سے اللہ کے نبی نے، سنو آئے سعد، میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں، سنو غور سے اس حدیث کو، اللہ کے نبی کے اس جملے کو سنو، میرے نبی کے پیارے نبی نے کتنی بڑی بات کہی ہے، یہ بات، یہ نبی کی نصیحت ہم سب کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس نصیحت پر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے، بڑی پیاری نصیحت ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی آگے حضرت سعد سے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، تم مرنے والے نہیں ہو، تم ابھی لمبی عمر جیو گے، اور سنو سعد، اللہ کے نبی نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذر عالہم یتکففون الناس، کہا اس بار تم مر جاؤ اور پوری پراپرٹی اللہ کے راہ میں خیرات کر دو، تمہارے بچے فقیر ہو، تمہارے بچے غریب ہو، بہتر ہے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنی پراپرٹی کو اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر کے جاؤ، اپنی جائیداد کو اپنے بچوں کے لیے چھوڑو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے مالدار ہو۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وہ بولتے ہیں نا میں مرنے سے پہلے میری پوری پراپرٹی مسجد کو دے کر کے مروں گا، نہیں دے سکتے آپ، شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ پوری پراپرٹی مسجد کے نام پہ کر کے مر جاؤں گا، یتیم خانے کے نام پہ کر کے مر جاؤں گا، نہیں کر سکتے، شریعت اجازت نہیں دیتی، وصیت صرف 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ 1/3 مال میں، بولتے نا کبھی کبھی باپ بچوں کو دھمکی دیتا ہے میری بات نہیں سنو گے پوری پراپرٹی مسجد کو دے کر کے مروں گا، نہیں دے سکتے آپ، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا 1/3 والثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد سنو، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے بچے تمہارے بعد غریب ہو، فقیر ہو، کنگال ہو، لوگوں کے پاس مانگتے پھرے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو مالدار بنا کر کے جاؤ۔ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک مال کمانا، مال جمانا، یا پھر مال اپنے بچوں کے لیے بھی مال کو چھوڑ کر کے جانا، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے، بلکہ اللہ شریعت تو یہ کہتی ہے مال کماؤ، خوب محنت کرو، خوب جماؤ، شان سے جیو، عزت کے ساتھ جیو، لوگوں کے پاس بھیک مت مانگو۔ کیا بول رہا ہے اللہ؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، محنت کرو، کماؤ، جماؤ، مال کمانے اور جمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ صلی اللہ کے وسلم نے فرمایا اتنا مال کماؤ کہ تمہاری زندگی چین کے ساتھ گزرے، سکون کے ساتھ گزرے، اطمینان کے ساتھ گزرے، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے بچے مالدار رہیں، تمہارے بچے مالدار رہیں، بچوں کو غریب چھوڑو نہیں، لاوارث چھوڑو نہیں، ان کے لیے پراپرٹی، پیسہ، دولت چھوڑ کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہاں ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ مال کمانے میں مال کو کماتے تو لیتے ہیں لیکن مال جمع بھی لیتے ہیں، لیکن جو حقوق، مالی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں رکھے ہیں، اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے تو پھر شریعت آپ کے مال کمانے کی بھی اجازت نہیں دیتی، آپ کو مال جمانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ حقوق کو ادا کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے،
غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے گلی محلے پڑوسیوں میں جو غریب ہیں بیمار ہیں ان کا خیال، یہ ساری چیزوں کا حقوق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کماؤ جماؤ، شریعت اسے کوئی انکار نہیں کرتی، لیکن اگر آپ حقوق ادا نہیں کرتے تو شریعت پھر اس کی تنبیہ بھی کر رہی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم مال کمانے کے بعد، مال جمانے کے بعد، مال پراپرٹی پیسہ دولت بینک بیلنس بنانے کے بعد اگر تم مالی حقوق کو ادا نہیں کرتے، اللہ تنبیہ کر رہا ہے، آگاہ بھی کر رہا ہے۔ پہلے کہا کماؤ جماؤ کوئی حرج نہیں ہے، حتیٰ کہ چین سے جیو، حتیٰ کہ بچوں کو بھی مالدار بنا کر کے چھوڑو، لیکن اب دوسری جگہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر یہ کمانا یہ جمانا اگر حقوق کی پاسداری نہیں کرو گے، اگر حقوق کی ناحق تلفی کرو گے تو پھر یہی مال تمہارے لیے کل قیامت کے دن وبال جال بنے گا، یہی مال تمہارے لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو آگ میں تپائے گا، جہنم کی آگ میں تپائے گا، جہنم کی آگ میں مال کو تپائے گا۔ بولتے ہیں نا سونے کو تپانا، چاندی کو تپانا، ایسے تپائے گا، کھولے گا تمہارا پیسہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو کیا کرے گا، تمہیں داغے گا اس مال کے ذریعے۔ ویسے اللہ نے یہ تک فرمایا جباہہم، ان کے پیشانیوں کو دابے گا، ان کے پہلوؤں کو دابے گا، ان کے پیٹوں کو داغے گا۔ اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے جس کو تم نے دنیا میں کمایا تھا، دنیا میں جمایا تھا، لیکن تم نے غریبوں کا حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالا، صدقہ نہیں دیا، غریبوں کا مدد نہیں کیا، تمہارے رشتہ داروں کی تم نے مدد نہیں کی۔ ھذا ما کنزتم، اللہ کہے گا، کہتے ہوئے ان کو داغے گا اور داغتے ہوئے کہے گا یہ وہی مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں دیا تھا۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کمانے سے شریعت نہیں روکتی، مال جمانے سے بھی شریعت نہیں روکتی، مال کماؤ مال جماؤ مگر اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کمانا جمانا، یہ شریعت ہمیں کہتی ہے۔ اور آخر میں دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ مال جس طریقے سے دنیا میں تمہیں سکون دیتا ہے، دنیا میں چین دیتا ہے، دنیا میں آرامی دیتا ہے، دنیا میں عزت سے نوازتا ہے، مالدار آدمی ہمیشہ عزت دار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مالدار آدمی جب کہیں آتا ہے تو سارے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، لا کر کے کرسی رکھ دیتے ہیں، بھلے وہ ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو، جاہل بھی کیوں نہ ہو، مال والا ہے، بڑا منسٹر بھی اس کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بڑا علم والا بھی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مال یہ ایسی چیز ہے، تو مال دنیا میں بھلے سکون دیتا ہو، چین دیتا ہو، بھلے اطمینان دیتا ہو، عزت تمہیں عطا کرتا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ تمام کو شریعت کی نظر سے یہ وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں کہ جس مال سے تم اپنی دنیا کما رہے ہو، اپنی دنیا جما رہے ہو، اگر سلیقے سے اگر اس مال کو استعمال کیا جائے تو یہی مال تمہاری آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، تم اس مال کے ذریعے اپنی جنت بھی خرید سکو گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزے نہیں رکھتے، آپ فرض کام کر رہے ہو، کوئی نفل وغیرہ نہیں کرتے، لیکن آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس پیسے کے ذریعے، اس مال کے ذریعے، اس دولت کے ذریعے اپنی جنت کو خرید سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہنے والے یہ مال جو ہے نا دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی دھار ہے ادھر بھی دھار ہے، دو دھاری تلوار ہے، آپ جیسے اس کو استعمال کرو گے ویسے فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ مال آپ کے جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، یہی مال آپ کے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ جنت میں جانا تو کیا ہے، جنت کو خریدنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچنے کی بات ہے، آپ مال کے ذریعے اپنی جنت خرید سکتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک دو مثالیں دے کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد بار جو جنت کی بشارت دی ہے وہ ان کے مال کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے بشارت دی۔ مال کا صحیح استعمال کرو، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے۔ کئی ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو مال کو غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، بھائی میرا پیسہ میری مرضی، کیا بولتے ہیں،
میں کمایا ہوں، کسی کے باپ کا نہیں، میرا ہے، میری محنت ہے، نہیں، نہ پیسہ آپ کا ہے، نہ مرضی آپ کی ہے، نہ پیسہ آپ کا ہے نہ مرضی آپ کی ہے. آپ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد یہ پیسہ کس کا ہوگا؟ ورثہ کا ہوگا، آپ کے بیٹوں کا ہوگا، آپ کے بیٹیوں کا ہوگا، آپ کے خاندان والوں کا ہوگا. اور لیکن مرضی بھی آپ کی نہیں چل، مرضی اللہ کی چلنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، ان میں سے متعدد بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت دی ہے، وہ ان کے مال کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے بشارت دی ہے. مال کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے بشارت دی ہے. آپ غور کریں، جنگ تبوک کا واقعہ تھا. جنگ تبوک اللہ کے نبی جنگ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کو لے کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ بہت زیادہ ہیں، مال و دولت کی بڑی سخت ضرورت ہے، راستہ بڑا طویل ہے اور صحابہ کے پاس وسائل بہت کم ہے. تبوک کہاں ہے؟ بہت لمبا سفر ہے، بہت زیادہ صحابہ ہیں، لمبا سفر ہے اور صحابہ کے پاس وسائل بھی نہیں ہے جانے کے لیے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے اعلان کیا کہ جی ایک کام کرو، ہر شخص اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقات، اپنا پیسہ لا کر کے جگہ جمع کرو، کیونکہ صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ ہمیں جنگ کے لیے اساس کی ضرورت ہے. صحابہ لا کر کے صدقہ دینے لگی، خیرات کرنے لگی. صحابہ ہر صحابی اپنی طاقت کے مطابق لا کر کے جمع کرنے لگا. اتنے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر پہنچی. اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ کامیاب تجارت سے لوٹا تھا، اور ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے پر جو سامان، جانوروں پر جو سامان لگا ہوا تھا، اونٹوں گھوڑوں وغیرہ پر، اس کو اتارا بھی نہیں تھا. جو ہی حضرت عثمان نے سنا اللہ کے نبی کو، دین اسلام کو مال کی ضرورت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا پورا قافلہ جانوروں سمیت، ساتھ سمیت لا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا. کہا اللہ کے نبی مال کی ضرورت ہے، یہ لیجئے مال ہے، یہ لیجئے مال ہے. پورا قافلہ لا کر کے حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کے خدمت میں رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے. کہا عثمان آج کے بعد سے تم کچھ بھی کر لو، تمہارا عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہاری جنت پکی ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ کچھ بھی کر لو، تمہاری جنت پکی ہے. اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. دیکھا میٹھے پانی کا، پینے کا پانی کا جو کنواں تھا، جو چشمہ تھا، وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں ہے. یہودی مسلمانوں کو پانی پینے سے روک رہا ہے، پانی لینے نہیں دیتا، اور دیکھا لوگوں کو بھی اذیتیں پہنچا رہا ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا، یہ ہے کوئی مسلمان جو اللہ کے خاطر اس کنویں کو خرید کر کے اللہ کی راہ میں وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان آگے کہا اللہ کے نبی میں ہوں. جب بھی اللہ کے نبی مال کی بات کرتے نا، عثمان ہاتھ اٹھاتے. جب بھی اللہ کے نبی قربانی کی بات کرتے نا، حضرت عثمان کہتے کہ اللہ کے نبی میں ہوں، اللہ کے نبی میں ہوں. اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خرید کر کے اسلام کے نام پر اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا اور وقف کر دیا. اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. ایسے ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مال کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدا ہے مسلمانوں کی جانوں کو، مسلمانوں کے مالوں کو. میری جان، میرا مال، آپ کی جان، آپ کا مال. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے خریدا ہے. خریدار کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ تجارت کر رہا ہے، خرید رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. آج تم سمجھتے ہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، کیا ہم سجدے کر لیں گے ہمیں جنت مل جائے گی؟ نہیں. جنت کی حاصل کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینا پڑتا ہے، اپنے مالوں کی قربانی دینا پڑتا ہے. جب بھی دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر جان کی ضرورت پڑے، قربان کرنے کے لیے آگے رہو. مال کی ضرورت پڑے، قربان کرنے کے لیے آگے رہو، تبھی جا کر کے اللہ تمہیں جنت دے گا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خریدا ہے
اللہ نے خریدا ہے، خریدار اللہ ہے۔ اللہ نے ہماری جانوں کو خریدا، ہمارے مالوں کو خریدا، جنت کے عوض خریدا ہے۔ اگر جنت چاہتے ہو جان کی قربانی دو، جنت چاہتے ہو جان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، مالوں کی قربانی کی ضرورت ہے، وہاں مال کی قربانی دو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ اجی کامیابی تو کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ دنیا میں مالدار بن جاؤ، بڑی بڑی عالیشان گاڑیوں میں گھومو، یا پھر وقتیہ طور پر آپ اپنے آپ کو مالدار کہلاؤ، مالدار کہلاؤ، یہ مالداری نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں مالدار بننا، نامور بننا، فیمس ہونا، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص اصل کامیاب۔ یہ دنیا تو ایسے کیسے گزر جائے گی؟ غریب کی بھی گزر رہی ہے، مالدار کی بھی گزر رہی ہے، ہر ایک کی گزر رہی ہے، گزر رہی نہیں گزر رہی۔ ہر شخص اپنے حساب سے اپنی زندگی میں مست ہے اور وہ گزر رہا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب ہم نہیں ہیں، کامیاب تو وہ ہیں جو اس دنیا میں جنت کی تلاش کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کو سامنے رکھ کر کے جیتے ہیں۔ ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن یہ طلب ہوتی ہے کہ میں کیسے جنت کو حاصل کروں، میں اپنے مال کے ذریعے حاصل کروں، اپنے جان کے ذریعے حاصل کروں، اپنے وقت کے ذریعے حاصل کروں، اپنے عبادتوں کے ذریعے حاصل کروں، آخر میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ طلب جس کی رہتی ہے، اور جو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، قسم باللہ وہ صرف دنیا کا کامیاب انسان ہے، وہ صرف دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ موت کا کیا بھروسہ ہے جی؟ کل ہی ہمارے دوست سلیم بھائی فروٹ والے ساتھ میں دوستوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہچکی لگی، اچانک انتقال ہو گیا۔ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ ایک ہچکی بس، ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی سارے، 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھا ہوا ہے، دوست بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے نیچے اترے، کرسی پر بیٹھے، سارے تینوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہچکی کا بہانہ تھا کہ موت آ گئی، ہارٹ ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ بھائیوں میں اتحاد اتفاق فرمائے۔ مسلمانوں، یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا عمر امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں جو ہیں یہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آج کوئی 50 بھی پورا نہیں کر رہا ہے، آج کوئی 50 بھی پورا نہیں، بہت کم ایسے ہیں جو 60 کو پار کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت کم ایسے ہیں جو 60 کو پار کریں گے۔ اللہ کے بندوں کیا لے کر کے جاؤ گے؟ یہ سب یہی پر چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا۔ جانے سے پہلے وہ کام کر کر کے جاؤ، جانے سے پہلے وہ تیاری کر کر کے جاؤ کہ تم مرو بھی تو دنیا تمہاری موت پر رشک کرے اور آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائے، اور اللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ آؤ میرے بندے، تیرے لیے میں نے جنت کو سجا کر کے رکھا ہے، وہ اعمال کرو، وہ نیکیاں کرو، وہ کام کرو، آخرت کا وہ تیاری کر کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں سکون ہو، اطمینان ہو، اور سکون اور اطمینان ہی اطمینان ہو۔ اللہ کے لیے یہ دنیا مختصر سے ہے، یہ زندگی مختصر سے ہے۔ اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کی کوشش کرو، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایسے تو باتیں بہت ہیں، آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور آپ سننے والے کو، ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں خوب مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مال میں جو حقوق اللہ نے رکھا ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں ہمیں مرنے سے پہلے اپنی جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے جنت کو دنیا کے اندر خریدنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے مال کو صحیح جگہ لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔